اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما اس مخلوق کی لا يضرهم جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ولا ينفعهم اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہے. اللہ کے علاوہ اس مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، نہ ان کو وہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ انہیں نفع پہنچا سکتی ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں. یہ جن بتوں کی ہم پوجا میں لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے، ہمیں جہنم سے بچا دیں گے، یا ہمیں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ ہماری سفارش کرتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے اتنبئون اللہ کیا تم بتاتے ہو اللہ تعالیٰ کو بما وہ چیز لا یعلم جس کو وہ نہیں جانتا. اللہ کو تو نہیں علم کہ میں نے کوئی سفارشی بھی بنائے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ چل گیا. فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمین میں. زمین اور آسمان میں اللہ کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ اللہ کے کوئی شریک بھی ہیں. تم اللہ کو یہ بتا رہے ہو کہ اللہ کے شریک ہیں. سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، عما یشرکون ان چیزوں سے جن کو اس کے ساتھ شریک بناتے ہو. وما كان الناس اور نہیں تھے لوگ الا امتا واحدہ مگر ایک ہی گروہ. فاختلفوا بس انہوں نے اختلاف کیا. پہلے سارے لوگ ایک ہی جماعت ایک ہی گروہ تھے، سب موحد تھے، کوئی مشرک نہیں تھا. ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت جو طے ہو چکی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے لقضی بینہم تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا فیما ان چیزوں میں فیہ یختلفون جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ویقولون اور کہتے ہیں لولا انزل علی کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر آیت کوئی نشانی من ربہ ان کے رب کی طرف سے. کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. تو فرمایا آپ ان کو کہہ دیجئے فقل بس آپ کہہ دیجئے انما الغیب للہ پکی بات ہے غیب اللہ کے پاس. فانتظروا بس تم انتظار کرو انی معاکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے. نشانیاں وہی اتارتا ہے، اسی کے پاس نشانی ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، نشانی آ جائے گی. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ تکلیف کے بعد مَسَّتْهُمْ جو انہیں پہنچی ہے، جو تکلیف پہنچی ہوتی ہے اس تکلیف کے بعد جب ہم انہیں رحمت پہنچاتے ہیں اذا لهم مکر فی آیاتنا تو اچانک وہ تدبیر کرتے ہیں ہماری آیتوں میں. اذا لهم مکر فی آیاتنا ہماری آیتوں میں وہ تدبیر کرتے ہیں، ہیلے بہانے نکالتے ہیں. اور آپ کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرا اللہ تعالیٰ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے. ان رسولنا بے شک ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے یکتبون لکھتے ہیں ما تمکرون جو تم مکر کر رہے ہو، جو تم مکر کرتے ہو، جو تدبیریں اور ہیلے بہانے کرتے ہو ہمارے فرشتے تمہاری ساری حرکتیں اور کارتوت لکھ رہے ہیں. جی لکھیں. سورہ یونس درس نمبر 6
آیت نمبر 18 تا 21. سبق کا عنوان ابطال شرک اور ازالہ شبہات. ابطال شرک اور ازالہ شبہات. ربط سابقہ آیات میں مشرکین کی گمراہی اور جہالت کا ذکر چل رہا تھا. اب ان آیات میں بھی مشرکین کی جہالت کو بیان کیا جا رہا ہے. غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، بے دلیل ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بت کیا کر سکتے ہیں؟ بت سفارشی ہو گئے. اور اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی کہ ایسی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان کو کیا، یہ بت تو اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چورا کیے تھے، بچا سکے اپنے آپ کو؟ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ دوسرے کو کیا نفع نقصان پہنچائے؟ اگر ان کی عبادت کرو تو نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ کرو تو نقصان بھی کوئی نہیں پہنچا سکتے. کتنے بے وقوف تھے یہ لوگ، ان کی عبادت کر رہے تھے اور ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. نفع نقصان کے مالک تو انبیاء بھی نہیں ہیں. کسی کو نقصان پہنچا دیں، اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ بتوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھے بیٹھے. کہتے کیا تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. آپ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اس کا پھر ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. کہتے اللہ کے آگے ہمارے سفارشی، ہم یہ جہنم میں نہیں جانے دیں گے، ہماری سفارش کریں گے. اور دنیاوی امور کے اندر بھی ہمارے مسائل میں ہماری سفارشی ہیں. کوئی کام نہ ہو رہا ہو، آمین سے مانگتے ہیں، یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دیتے ہیں. اتنے بے وقوف اور احمق لوگ تھے یہ مشرکین. ان عاجز اور لاچار بتوں کو سفارشی سمجھتے ہیں. فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے، پوچھئے ذرا ان سے، کیا اللہ نے تمہیں کسی ایسی بات کی خبر دی ہے؟ اللہ نے بتایا کہ تمہارے لیے سفارشی ہیں، یا تم اپنی طرف سے کڑ کر یہ باتیں کر رہے ہو؟ ناممکن بات ہے کہ کوئی چیز ہو اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو. اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو گویا کہ اللہ کو تم بتا رہے ہو کہ ہاں فلاں فلاں بھی آپ کے شریک ہیں. اللہ کو تو نہیں پتا کہ میرا کوئی شریک بھی ہے. یہ مشرکین بتا رہے ہیں کہ ہاں اللہ تیرا فلاں فلاں بھی شریک ہے. تو اللہ تعالیٰ فتعال اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بلند ہے، شریکوں سے پاک ہے، کوئی امثال اس کا نہیں ہے. سفارش کی دو قسمیں ہیں، ایک ما تحت الاسباب ہے، ایک ما فوق الاسباب ہے. ما تحت الاسباب جو اسباب کے درجے میں ہے، اور ما فوق الاسباب جو اسباب سے باہر ہے. ما تحت الاسباب تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سرکاری آفیسر کا دوست ہے، جاننے والا ہے، وہ جا کر کہہ دیتے کہ فلاں آدمی کا کام کر لیں، وہ کام کر دیتے. یہ ما تحت الاسباب ہے، اسباب کے درجے میں جائز ہے، کوئی عرض نہیں ہے. اسباب کے درجے میں ایک دوسرے سے کہنا
میرے ساتھ یہ تعاون کر لیں گے، مدد کر لیں گے، میرا کام کر لیں گے، کوئی جائز درست ہے، کوئی عرض کی بات نہیں. لیکن اسباب کے درجے سے ہٹ کر یہ کہنا کہ ہمارے سفارشی ہیں، بت سنتے نہیں، حص ان کے اندر نہیں، کوئی صلاحیت، کوئی دماغ و دل ان کے اندر نہیں، وہ تمہارے سفارشی کیسے ہو گئے؟ یہ مافوق الاسباب ان کو سفارشی سمجھتے تھے. یا کسی انسان کو کوئی مافوق الاسباب اپنا سفارشی سمجھے، پاس نہ بھی ہو اور اس کو پکار کر کے کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، یہ سب مافوق الاسباب ہے، جس کی اجازت نہیں. ما تحت الاسباب میں رہتے ہوئے سفارش کی جائز، سفارش کی اجازت ہے. پھر عبادت کا تذکرہ آپ نے پڑھا. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. عبادت کہتے ہیں نہایت تذلل اور عاجزی کو، کسی کے سامنے انتہائی تذلل کا اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت. اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرے اوپر ما فوق الاسباب قدرت کسی ذات کو حاصل ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. جب ما فوق الاسباب کا عقیدہ نہیں ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی. محض وہ عاجزی اور انکساری تو ہوگی، تواضع اور ادب اور احترام تو ہوگا، عبادت نہیں ہوگی. دیکھیں نماز کی حالت میں ہم عاجزی اور تواضع کے ساتھ دوزانو ہو کر کس کے سامنے بیٹھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ ما فوق الاسباب ہمارے اوپر تسلط کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ ہے عبادت. لیکن اگر کوئی آدمی دوزانو ہو کر اپنے شیخ کے سامنے بیٹھ جائے، استاد کے سامنے بیٹھ جائے، والدین کے سامنے بیٹھ جائے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. لیکن کیا یہ عبادت ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ما فوق الاسباب نہیں ہے. یہ اسباب کے درجے میں یہ محض عاجزی کے لیے بیٹھ رہے، عبادت کے لیے نہیں بیٹھ رہے. ادب اور احترام کے لیے بیٹھ رہے ہیں، عبادت کے لیے نہیں بیٹھ رہے. اب دیکھیں صدقہ خیرات اللہ کے نام پر دیے جاتے ہیں، اللہ کو دیے جاتے ہیں. اب ہدیہ والدین کو بھی دیا جاتا ہے، اساتذہ کو بھی دیا جاتا ہے، دوست احباب کو بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ہدیہ دینا شرک تو نہیں ہے. کیوں؟ اسباب کے درجے میں. اسباب سے باہر ہوگا اور یہ نظریہ ہوگا کہ میری مشکلات دور کرتا ہے، پھر شرک ہوگا، ورنہ یہ کوئی شرک نہیں ہے. یہ اسباب کے درجے میں بوجہ استحسان ہے. تو آپ دیکھیں جس کے سامنے دوزانو بیٹھتے ہیں، معاذ کیا نظریہ ہوتا ہے؟ فی الاحسان ایک واسطہ ہے. بس اللہ تعالیٰ نے استاد کی وساطت سے احسان کیا کہ علم آپ کو دیا. اللہ تعالیٰ نے والدین کی وساطت سے یہ احسان کیا کہ ان کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے، والدین کے وجود کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے، لہذا ان کے احترام ضروری ہے. خالق تو خود اللہ تعالیٰ ہے، ماں باپ خالق تو نہیں ہے، ایک وسیلہ اور ذریعہ. یہ واسطہ ہیں، ان کی وساطت سے انسان دنیا میں آتا ہے. تو اس طرح علم کون دیتا ہے؟ علم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن واسطہ استاد کو بنا دیا. تو اس لیے استاد کی تعظیم، اس کے احترام ادب کا تقاضا ہے، یہ عبادت نہیں ہے. رزق اللہ دیتا ہے، لیکن ملتا کس کی وساطت سے؟ والدین کی وساطت سے. گھر میں بیوی ہے تو خاوند کی وساطت سے. تو یہ ایک ذریعہ ہے، دیتا اللہ ہی ہے. ویسے آپ دیکھ لیجئے صحت کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں. بیماری کون دور کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے.
اب علاج کروایا آپ نے ڈاکٹر سے، تو ڈاکٹر کی وساطت سے آپ کو صحت اللہ نے دی، تو یہ کوئی شرک والی بات تو نہیں ہے، یہ سب ماتحت الاسباب ہے، اسباب کے درجے میں۔ لہذا ان چیزوں کی طرف نسبت کرنا یہ محض ایک واسطہ اور ذریعہ اور اسباب کے درجے میں ہے، ما فوق الاسباب نہیں۔ ہاں اگر کوئی ما فوق الاسباب یہ عقیدہ رکھے گا پھر ضرور یہ شرک ہو۔ ما تحت الاسباب، اسباب کے درجے میں یہ شرک نہیں، بلکہ اسباب کا اپنانا درست اور جائز ہے۔ آگے آپ نے پڑھا کہ سارے لوگ ایک ہی ملت پر تھے، ایک ہی طبقہ، ایک ہی گروہ تھا، بعد میں اختلاف آتا ہے۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک سارے لوگ توحید پر قائم تھے، شرک کہیں پر بھی نہیں تھا، توحید ہی توحید تھی۔ تو توحید اور دین اسلام یہ قدیم میں، قدیم سے چلا آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بیچ میں فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ازلی نہ ہوتا تو جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ ان کا قطعی فیصلہ کر دیتا، سب کو ختم کر دیتا، اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا، سب ختم ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے فیصلہ پہلے کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن پر اس کو چھوڑو گے، اس کا دنیا میں عذاب نہیں آ رہا، اور اس عذاب نہ آنے پر، فوراً نہ پکڑنے پر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ ہمیں پوچھیں گے نہیں، ضرور پوچھیں گے۔ اور کوئی یہ نہ دھوکہ کھا لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شرک پر خوش ہیں، اللہ تعالیٰ شرک پر خوش نہیں ہوتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو بہرحال شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس آیت میں تو یہ آپ نے پڑھا کہ سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے، کان الناس امۃ واحدہ، یہ بھی فرمایا قرآن کریم میں۔ اور یہاں پر وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، بعد میں اختلاف ہوئے۔ کوئی بھی مشرک نہیں تھا، سب سے پہلے شرک کی ابتدا قوم نوح سے ہوئی کیسے یہ بھی سن لیجیے۔ 5 بزرگ جن کا تذکرہ سورہ نوح میں ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 بزرگ تھے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ود حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام تھے ود، ان کا لقب تھا، اور باقی 4 سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ امام علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی تشریح ہے اس کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کتاب تفسیر میں، حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ اسماء رجال الصالحین، یہ 5 نیک لوگوں کے نام ہیں، نیک بندے تھے یہ لوگوں کی تربیت کرتے رہتے تھے، دین کی باتیں سمجھاتے تھے، درس دیتے، واعظ و نصیحت کرتے، بار بار ان کو دعوت دیتے رہتے۔ تو یاد رکھیں جس طرح جسم کی خوراک ہوتی ہے، روح کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، جسم خوراک نہ کھانے سے مر جاتا ہے تو روح بھی خوراک نہ ملنے سے مر جاتی ہے۔ تو روح کی خوراک ذکر ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، قرآن سیکھنا ہے، مسائل سیکھنا ہے، واعظ و نصیحت سننا ہے، دین کی بات سننا ہے، دین کی مجلس میں جانا ہے، یہ ساری چیزیں روح کی خوراک ہے۔ تو یہ 5 بزرگ جن کو واعظ و نصیحت کرتے رہتے تھے، ان کو روحانی غذا ملتی رہتی تھی لوگوں کو، جب یہ 5 فوت ہو گئے روحانی غذا ملنا بند ہو گئی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمیں یہ نصیحت کرتے رہتے تھے، یہ تو اب دنیا سے چلے گئے، ہم کیا کریں؟ بہت پریشان تھے۔ کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی ہمیں مطلع کر دیتے تھے۔ اب دیکھیں نا، جب دین کا ایک سلسلہ چل رہا ہو اور وہ سلسلہ جب بیچ میں منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے تو پریشانی تو ہوتی ہے۔
تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ 5 ہمارے اکابرین جو ہمیں دعوت دیتے رہتے تھے، واضح و نصیحت کرتے رہتے تھے، دعوت و نصیحت کا سلسلہ بند ہو گیا ان کے جانے سے۔ اور جب عادت بن جاتی ہے واضح و نصیحت سننے کی، دینی مجالس میں جا کر جب روح غذا حاصل کر رہی ہوتی ہے، یا تفسیر کی کلاس میں روح غذا حاصل کر رہی ہوتی ہے، جب چھٹی ہو جائے تو چین نہیں آتا۔ عید کی چھٹیوں میں کئی ساری خواتین اور بچیوں نے بات فون کی ہے کہ تفسیر پڑھے بغیر مزہ نہیں آتا، چین نہیں آتا، دن نہیں گزر رہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے، تو جب غذا ملنا بند ہو جائے تو چین نہیں آتا، پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہمیں روح کی غذا ملتی تھی، یہ ہمارے نیک صالح لوگ ہمیں واضح و نصیحت کرتے رہتے تھے، اب وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ شیطان ان کے پاس آیا بزرگ کی شکل میں، آ کر کہنے لگا بھائی کیوں پریشان بیٹھے ہو، اپنی پریشانی کو میرے ساتھ بھی شیئر کرو، شاید کوئی حل کر دیں۔ اور نے بتایا کیا پوچھتے ہو بھائی، ہمارے بڑے بڑے جو سارے اکابرین تھے سارے ہی فوت ہو گئے، ہمیں واضح و نصیحت کرتے رہتے تھے، ہمیں روحانی خوراک غذا ملتی رہتی تھی، ہماری چارجنگ ہوتی رہتی تھی، وہ چلے گئے، اب ہم پریشان ہو تو کیا کریں۔ شیطان کہنے لگا اچھا اس لیے پریشان ہو، چلو کوئی بات نہیں، میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ ان کا بھائی بتاؤ وہ کیا حال ہے؟ کہ لگا آپ ایسے کرو، یہ جو 5 تمہارے بزرگ فوت ہو گئے، شکلیں تو یاد ہوگی نا ان کی کیسی کیسی؟ ہاں یاد ہے۔ کہ لگا ان کے نام کے بت بنا دو، مجسمے بنا دو، اور اپنی عبادت خانوں میں مجسموں کو رکھ دو، جب یہ یاد ہیں ان کو دیکھ لیا کرو، اور یوں سمجھنا کہ تمہارے اندر موجود ہے، تمہاری روح کو غذا ملتی رہے گی۔ بڑے خوش ہوئے، یہ فارمولہ اچھا ہے کہ ہم جب ان کی تصویر دیکھ لیں گے، مجسمہ دیکھ لیں گے تو ہمیں تسلی لگے گی اور تصور کر لیں گے کہ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ شیطان ان کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم یہ بت مجسمے بناؤ، ان کی پوجا کرتے رہنا، ان کو سجدہ کرنا، ان سے مانگنا، ان کو نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیوں؟ یہ بڑے پکے تھے، یہ اپنے عقیدے میں بڑے پکے تھے، انبیاء نے ان پر محنت کی ہوئی تھی، یہ نہیں کہلوا سکتا تھا۔ مجسمے بنوا دیے، یہ دیکھتے رہنا کہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، پریشانی ختم ہو جائے گی، بس مجسمے بنوا دیے، اور کچھ نہیں کروا سکے ان سے، یہ اور کچھ کروا نہیں سکتا تھا ان سے۔ ان کو یہ نہیں کہہ سکتا تم ان کی عبادت کرو، اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ شرک ہے۔ بہرحال سے صرف مجسمے بنوائی، کام چلتا گیا، وقت گزرتا گیا، سال ہر سال گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، یہ پہلی نسل ساری ختم ہو گئی، ان کی اولادیں، ان کی اولادوں کا زمانہ آیا، اگلی نسل آئی، تو اگلی نسل کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ اللہ کے بندو تمہارے باپ دادا تو ان کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ان کو سارا کچھ ملتا تھا، کرو ان کی عبادت تم بھی۔ اگلی نسل نے اب شرک شروع کیا اور ان کی پوجا شروع کر دی، یہ ہوئی ہے ابتدا شرک۔ یہاں سے اس سے پہلے سارے لوگ ایک دین پر تھے، موحد تھے، توحید پر تھے، یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ اگلی آیت میں آ جائیے، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، یہاں سے مشرکین کے چوتھے شعبے کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جب تک آپ ہماری مرضی کا معجزہ نہیں لائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت میں ان کی اس فرمائش کا جواب دیا کہ میری مرضی نہیں چلتی، میں تو اللہ کا نائب، اللہ کا رسول ہوں، نبوت اور رسالت کے دلائل تو میں بار بار دکھا چکا ہوں، معجزات بھی دکھا چکا ہوں، میری مرضی نہیں ہے کہ میں جب تک کوئی معجزہ لیں، وہ اللہ کے کام ہے، اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو کوئی نشان ضروری وہ سمجھے گا تو دکھا دے گا، باقی دنیا دارالامتحان ہے، مہلت دیتا ہے وہ، بس تمہارے لیے صرف اتنا جواب ہے کہ نتیجے کا انتظار کرو۔ معجزے کتنے تمہیں دکھا دیے، تم مانتے ہو نہیں، بارہ تمہارا یہ اصرار ہے کہ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ، یہ تو ایک قسم کا تعصب ہے اور ایک من مانی والی بات ہے۔ باقی آئندہ کیا ہوگا، غیب کی خبریں میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ آئندہ کیا ہونا ہے، بس انتظار کرو، ان قریب دیکھ لو گے کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوگا، حق غالب آ جائے گا اور باطل مغلوب ہو جائے گا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل
ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالیٰ دین کو روشن کرے گا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہر گھر تک پہنچا دے گا اور کفر کو مغلوب اور مقہور کر دے گا۔ آج بھی یہ دین دن بدن پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی، بڑھتی ہے ہر روز۔ یہ اللہ اپنے وعدے پورے فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی فرمائش کے مطابق اللہ معجزے دکھا دیتے ہیں، شاید مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جواب یہ ہے نہیں، اللہ کو پتہ تھا مسلمان، انہوں نے پھر بھی، اللہ تو قادر ہے، جیسا یہ چاہتے جیسے کہتے اللہ معجزہ دکھا دیتا، اللہ اپنے نبی کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر کر دیتا، لیکن اللہ کو پتہ تھا، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے۔ کہا تھا انہوں نے چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو ہم مان لیں گے، مانا پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے نبی نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا ادھر گیا ایک ادھر گیا، مانے پھر بھی نہیں۔ یہ مالابار کے راجے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، جی ہاں یہ چاند صرف مکہ میں دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ جب تقریباً 92 ہجری میں مالک بن دینار تجارت کی غرض سے ہندوستان داخل ہوئے تھے، تو یہاں پر اور بڑے راجے تو فوت ہو گئے تھے، ان کی اولاد تھی، انہوں نے کہا کہ آج سے اتنے سال پہلے چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، ہمارے بڑوں نے تاریخ لکھی تھی کہ اس کے بارے میں معلومات کرتے رہنا، یہ کیا ہوا کیا ہوا، تو اس تاریخ کو چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، کیا آپ کے عرب میں بھی ہوا تھا؟ یعنی 92 سال بعد یہ بات پوچھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل عرب میں بھی ہوا تھا، اور کہنے لگے آپ کو مزے کی بات یہ بتائیں یہ ہوا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم سے پوچھو۔ ان کا اچھا یہ بھی بتا دیں، ہم تو اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ تاریخ فرشتہ میں یہ بات لکھی ہوئی، تو وہ عربی تاجروں نے بتایا بھائی عرب میں ایک نبی آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو نبوت کی دعوت تھی، لوگوں نے کہا معجزہ دکھائیں اور اپنی مرضی کا معجزہ مانگا، چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، اس اللہ کے نبی نے اپنی انگلی میں اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ ان راجوں نے کہا اچھا وہ نبی ہیں ابھی؟ فرمایا نہیں ابھی تو چلے گئے، فوت ہو گئے۔ فرمایا ان کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو۔ جس کو اللہ ماننے کی توفیق دیتا ہے سینکڑوں میل دور پر بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے تو ایمان لے آتا ہے، جس کو ماننے کی توفیق نہیں، پاس بیٹھے جنہوں نے خود فرمائش کی تھی اب بہانے بنانے لگے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے دیکھنے لگے کہ واقعی تو چاند دو ٹکڑے ہوگا، پھر جان بچانے لگے اچھا یہ اتنا بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو تو آسمان پہ بھی چل گیا، بہانے بنا رہے انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق معجزات دکھا بھی دیتے لیکن ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، ایک۔ اور نمبر دو، اگر مرضی کا معجزہ طلب کر کے اب نہ مانتے تو اب عذاب بھی بڑا سخت تھا۔ اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ اگر ان کی مرضیاں پوری کرنے لگ جائیں کہ جو کافر جیسے کہے ویسے ہی معجزات دکھانے شروع کر دیے جائیں تو نظام سارا درم برم ہو جائے گا۔ مثلا ایک کافر کہتا اے محمد ابھی فوراً بارش شروع ہو جائے ہم آپ کو نبی مان لیں گے، دوسرا کہتا نہیں ابھی فوراً دھوپ ہو جائے ہم آپ کو نبی مانیں گے، تیسرا کہتا دن ہو جائے ہم آپ کو نبی مانیں گے، چوتھا کہتا نہیں ابھی فوراً رات ہو جائے ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو یہ تو ایک ڈرامے بازی ہو جاتی، یہ تو اپنی مرضیاں چلتی، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے من مانی والے معجزات دکھائی نہیں کہ جو چاہے مرضی، ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے اصول و ضوابط ہیں کچھ۔ پھر اب قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ نہ مانے، بعض کا طرح مجبور ہو کے آپ کی طرف چکتے، جب کوئی مصیبت آتی پھر شرارت چھوڑ کے اللہ کو پکارتے تھے، جب مصیبت ختم ہو جاتی پھر کفر شرک میں لوٹ آتے تھے۔ کفار مکہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا احسانی مسلط کر دی، مصیبت آ گئی، اب تو دعائیں بھی شروع ہو گئی، 7 سال تک قحط طاری رہا، یہاں تک کہ مردار جانوروں کی ہڈیاں پیس پیس کے کھا گئے، ایسا قحط آیا، ڈھیر پر پڑے ہوئے چیتڑے اٹھا اٹھا کے کھا جاتے، ایسا قحط آیا۔ ڈر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے، ابو سفیان بھی پہنچا مدینہ، آ کر کہنے لگے آپ کی قوم بڑی مصیبت میں ہے، دعا کیجیے، یہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے اور ہے، آپ کی نافرمانی کی اس لیے اور ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کہنے لگے یہ نہ کہیں بس آپ دعا کر دیں۔
توحید کی بات نہ کریں، کلمہ پڑھنے کا نہ کہیں، بس اب دعا کر دیں ہمارے اوپر سے قید دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ نے قید ساری ختم کر دی۔ پتہ ان کو بھی تھا تو مانتے نہیں، پہلے انہوں نے وعدے کیے یہ قید ساری ختم ہو جائے، مومن ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، وعدے بھی کیے، لیکن کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے ہیں، کہتے ہیں ستاروں کا اثر ہے، بارش ہو رہی ہے، ہاں وہ فلاں ستارے کا اثر ہے، بیٹھا ہو گیا، اچھا وہ فلاں ستارے کا اثر ہوا اس لیے ہوئے۔ یہ خدا کی بندہ، آج کل تو لوگ نام بھی ستاروں کے حساب سے رکھتے ہیں، کیا پاگلوں والی باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن حدیث پہ عمل کیجئے، اس کو سمجھیے، نام رکھنے کے لیے اصول و ضوابط ہیں، اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں، انبیاء کرام کے نام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، ان کے ناموں پر کوئی نام رکھ لیجئے، صحابہ کرام کے نام پر نام رکھ لیجئے۔ ستاروں کو کیا دیکھنا، ناموں کے ساتھ ستاروں کا کیا تعلق ہے؟ یہ نجومیوں والی باتیں اہل اسلام کو ان سے بچنا چاہیے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے تمہارے ہیلوں اور بہانوں کی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں، ہمارے فرشتے تمہارے مکر، تمہارے ہیلے اور تمہارے بہانے سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن سارا کچھ نکال کر تمہیں سامنے دکھا دیا جائے گا، اور اس کے مطابق جزا اور سزا ہو۔ یہ ہیلے اور بہانے بنا کر تم بچ نہیں سکتے، لہذا اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، کلمہ پڑھ لو، توبہ کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو، بچ جاؤ گے۔ ورنہ وہ جب پکڑتا ہے تو ان بخش ربک لشدید، اچانک پکڑتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ مکر کا مطلب تدبیر کرنا، اور مشرکین کے ہیلوں کا جواب دینا، جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو یہ ترجمہ کرنے آپ نے، مہلت دینا، اچانک پکڑنا، یہ ہے مکر کا معنی۔ معلوم نہیں وہ کب پکڑ لے، دن کو پکڑ لے، رات کو پکڑ لے، کوئی پتہ نہیں، لہٰذا ابھی باز آ جاؤ، فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، یہی تمہاری بچت ہے، ورنہ بچ نہیں سکتی۔ تو مشرک جب تک شرک کو چھوڑے گا نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے علاوہ اللہ جس کو چاہے بخش دے، مشرک کی بخشش بالکل نہیں، مشرک کو اللہ بخشیں گے نہیں۔ کبھی بتوں کے آگے جھک جاتا ہے، کبھی قدرت کی نشانیوں کے سامنے جھک جاتا ہے، کبھی ستاروں کی پوجا، کبھی دریا اور گنگارام کی پوجا، کبھی سانپ اور بچھو کی پوجا ہونے لگ جاتی ہے۔ ہندوستان کے ہندوؤں نے جب ڈینگی وائرس شروع ہوا تھا، ڈینگی مچھر کی پوجا شروع کر دی۔ 36 کروڑ دیوتا رکھنے والے، جن کے 36 کروڑ خدا ہوں، ان کے بارے میں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بخشے جائیں گے؟ ہاں، اس کا حل بس یہی ہے، توبہ کریں، کلمہ پڑھیں، ایمان لے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں، یہ بچت ہے، اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سبق مکمل ہوا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔